یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن سماک بن حرب قال سمعت جابر بن سمرہ يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب۔ قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم۔ قلت ما أشكل العين؟ قال الطويل شق العين۔ قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپے کے سلسلے کی یہ حدیث ہے، جس میں سماک ابن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم، کہ آپ فراخ دہن تھے، کشادہ منہ تھے، یعنی آپ کا منہ کشادہ تھا، اتنا زیادہ کشادہ بھی نہیں تھا کہ جس میں عیب پیدا ہو جائے، اور اتنا تنگ بھی نہیں تھا کہ جس میں کہنے میں دشواری یا جو ہے بھونڈاپن محسوس ہو۔ اور اہل عرب مرد کے لیے فراخ دہنی پسندیدہ سمجھتے تھے۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس جگہ فراخ دہنی سے فصاحت مراد ہے، اور آپ تو افصح العرب تھے، سب سے زیادہ فصیح کلام کرنے والے تھے، تو اس وجہ سے صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ضلیع الفم، آپ کشادہ اور فراخ دہن تھے۔ اشکل العین، اشکل یہ صیغہ صفت ہے، سفید سرخی مائل، یعنی جو ہے یہ آنکھ کی صفت یہاں پر بتلائی جا رہی ہے کہ ایسی آنکھیں تھی کہ جس میں سفیدی سرخی مائل تھی، یعنی آپ کی آنکھوں میں سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، یعنی شربتی آنکھ، گلابی آنکھ جو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ اس طرح آپ کی آنکھیں تھیں، تو روشن اور چمکدار اور سفید، اور اس میں لال لال دھاریاں جو ہے گلابی رنگ کی نمایاں تھی۔ منحوس العقب، منحوس نحس سے ہے، نحس کے معنی آتے ہیں نوچنے کے، اور جو ہے گوشت کو نوچا جاتا ہے، یہاں اس سے مراد جو ہے ہلکا پھلکا ہونا، اور عقب جمع اعقاب، ایڑی کو کہتے ہیں، پیر کے پچھلے حصے کو۔ تو منحوس العقبی یعنی آپ کی جو پیر تھے، پیر کا پچھلا حصہ، ایڑیاں تھیں، وہ ہلکی پھلکی تھی، یعنی زیادہ گوشت والی نہیں تھی، ٹھیک ٹھاک تھی، جو حسن و جمال کے اعتبار سے بھی جو ہے اچھی چیز سمجھی جاتی ہے۔ قال شعبہ، شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے جو الفاظ حدیث میں گزرے ہیں، اس کی تشریح اور اس کے مطلب کو میں نے حضرت سماک سے پوچھا کہ ما ضلیع الفم، ضلیع الفم کے کیا معنی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا عظیم الفم، یعنی بڑے جو اعتدال کے ساتھ فراخ دہن والے۔ قلت ما اشکل العین، میں نے پوچھا کہ اشکل العین کے کیا معنی ہے؟ تو اشکل العین کا جو ترجمہ کیا ہے طویل شق العین، اور اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے الحمرۃ فی بیاض العین، یعنی سفید سرخی مائل آنکھ، اسی کو خمار آلود، نشیلی، شربتی، مخمور آنکھ کہا جاتا ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ آپ کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخی ڈورے پڑے ہوئے تھے، یعنی لال لال دھاریاں تھی
جس سے آپ کی جو ہے آنکھیں مبارک چمکتی تھی، اور جو ہے ایڑی مبارک بہت گوشت نہ تھا بلکہ کم گوشت تھا۔ پھر میں نے پوچھا ما منحوس العقب، کہ منحوس العقب کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قلیل لحم العقب، یعنی کم گوشت والی جو ہیں ایڑیاں تھی۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سراپا حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی حدیث ہے جو ہے جس کو حناد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد روایت کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے استاد ابصر بن قاسم سے، اور وہ اشعث بن جو ہے سوار سے۔ اب یہاں پر راوی یہ نے جو ہے اشعث کے نام کی تشریح کی یعنی سے، اور یعنی کا مرجع امام ترمذی بھی ہو سکتے ہیں، حناد بھی ہو سکتے ہیں، اور ابصر بن قاسم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے استاذ نے جس طرح روایت کی شاگرد اسی طرح بیان کر رہا ہے۔ یہ غایت درجے کا احتیاط ہے، احادیث کو بیان کرنے میں سند کا بڑا ایک رول ہوتا ہے، اس وجہ سے سند کو بھی برابر جو ہے راویان حدیث محفوظ رکھتے رہے ہیں۔ تو یہ اشعث بن سوار جو ہے کندی راوی ہیں، اور ان سے یہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے جابر بن سمرہ سے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے چاندنی رات میں دیکھا، یعنی 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، ایسے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رخ انور پر نگاہ ڈالی، میں نے آپ کو دیکھا، آپ بڑے حسین اور جمیل لگ رہے تھے۔ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاء، اور آپ کے جسم اطہر پر ایک سرخ جوڑا آپ زیب تن فرمائے ہوئے تھے، آپ بڑے خوشنما، پرنور، روشنی سے منور اور بالکل چمکتے دمکتے حسین اور جمیل اور تابناک اور روشن دکھ رہے تھے۔ اور پھر اس پر جو ہے رات کی جو ہے 14ویں رات کی چاند جیسی رات ہو اس میں، اور آپ کا حسن دوبالا ہو رہا تھا۔ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ، میں آپ کی طرف بڑے توجہ سے دیکھ رہا تھا، غور و خوض سے دیکھ رہا تھا، کبھی میں آپ کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا۔ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، میں کبھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، کبھی چاند کو دیکھ رہا ہوں، میں فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، میں پھر آپ کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر آپ کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر میرے دل نے، میری نگاہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ چاند سے زیادہ حسین ہیں۔ فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، آپ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کروں۔ تو آپ بے انتہا حسین و جمیل اور خوبصورتی کا پیکر تھے۔ اور اگلی حدیث جو ہے روایت کرتے ہیں حدثنا سفیان بن وکی قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرواسی عن زہیر عن ابی اسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر۔ ایک شخص نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کا چہرہ تلوار کی طرح تھا، تلوار کی طرح صاف شفاف تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدر کی طرح روشن گولائی لیے ہوئے تھا، یعنی 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن اور گولائی لیے ہوئے تھا۔ تلوار سے تشبیہ دینے میں جو ہے نقصان تھا، کیونکہ اس سے زیادہ طویل ہونے کا شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا چہرے انور بہت زیادہ لمبا ہوگا، نیز اس کی چمک میں سفیدی غالب ہوتی ہیں، تلوار کی جو چمک ہوتی ہے اس میں سفیدی غالب ہوتی ہے، نورانیت نہیں ہوتی، اس لیے
حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے انکار کر کے چاند سے تشبیہ دی، اور یہ تشبیہات سب تقریبی ہے کیونکہ ذہن سے قریب کرنے کے لیے ہیں، انسان مثالوں سے سمجھتا ہے، اس وجہ سے یہ چاند کی مثال دے کر اور جو ہے چاند سے تشبیہ دے کر بتلایا گیا ہے، ورنہ ایک چاند کیا ہزار ہا ہزار، کروڑ ہا کروڑ چاند بھی اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا، آپ کی جمال کا، آپ کے جو ہے روح جسم کے اعضاء کا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا اور سنا بھی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصری عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا لی تھی، اگر وہ میرے محبوب آقا نامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر کو، اپنے دلوں کو چیر دیتی۔ بہرحال جو ہے ایک شاعر نے کہا ہے کہ دو چاند ہیں مقابل، دونوں ہیں دیکھنے کے قابل، ایک چاند آسماں کا، ایک چاند اپنی ماں کا۔ حضرت آمنہ کے یہ جگر گوشیں اور جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تمام کروڑ ہا کروڑ چاند جو ہے فیل ہے اور آپ کے حسن کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ بہرحال اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کأنما صیغ من فضة رجل الشعر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں سفید تھے، صاف شفاف تھے، گورے تھے۔ ابو ہریرہ فرما رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاف شفاف حسین و خوبصورت تھے گویا کہ چاندی سے آپ کا بدن مبارک ڈھالا گیا۔ صیغہ مجہول کا صیغہ ہے، صاغہ یسوغو سے ڈھالنا، تو آپ کا جو ہے جسم اطہر کو، بدن مبارک کو گویا چاندی سے ڈھالا گیا، اور آپ کے مبارک بال جو ہیں قدر خمدار گھنگریالے تھے۔ سب سے پہلی روایت جو حضرت انس کی گزر چکی ہے، اس میں بھی بالکل سفید رنگ کی نفی کی گئی تھی، اس لیے اس حدیث سے یہ مراد نہیں کہ چاندی کی طرح بالکل سفید رنگ تھا، بلکہ سفیدی سرخی مائل تھی، یعنی آپ جو ہیں اپنے اندر جو ہیں گلابی پن بھی لیے ہوئے تھے اور چمک اور حسن غالب تھا، گویا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ہر عضو کو بہت موزونیت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ حسین اور جمیل جو ہے بنا کر آپ کو عطا فرمایا گیا تھا۔ آپ سراپا حسن تھے، آپ سراپا جو ہے نور اور روشنی، اور جو ہے آپ کے حسن و جمال کو جو ہے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، الفاظ ہی جو ہیں اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے۔ راویوں نے اور صحابہ نے جو ہے تقریب ذہن کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالوں کے ذریعے سے یہ بات بتلائی کہ آپ کتنے حسین و جمیل تھے۔ بہرحال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سراپے کو سننے سے اور اس کی برکتوں سے ہمیں اپنے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔